ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. سورہ برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد سمیعنا سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ الکرام نبی کریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں توبہ پاکی کے حوالے سے باتیں کی گئی تھی. قرآن پاک کی رمضان محترم میں خاص طور سے ہر آیت کی قدر ہے. قرآن پاک کو رمضان سے خاص نسبت حاصل ہے اور رمضان کو قرآن پاک سے خاص نسبت حاصل ہے. دونوں اس لیے اس کی کسی بھی آیت کا درس پانا ایسی بابرکت ہے. اس کے عنوان کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے. ہاں، لیکن قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اس کے ہر حکم میں حکمت ہے. اس کی ہر آیت میں مصلحت ہے. ضرورت وقت کی تکمیل ہے. چنانچہ آج بھی آپ محسوس کیجیے. پہلے تو دعا ہے کہ رحمت بھرا لمحہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باسعادت جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا بنائے. ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں، انسان تو بہت چاہتا ہے، لیکن ہماری چاہت تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی چاہت سے میچ کرے. ہماری چاہت میں نفسانیت کا بھی دخل ہوتا ہے. ابھی دیکھیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دعاؤں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم مغرب میں کیا کیا دعا کریں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ افطاری میں کیا کیا نہیں آیا ہے، کیا کیا آیا ہے. صحیح، جبکہ افطاری کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. حدیث شریف سے بھی اور شریعت مطہرہ بھی دعا کی قبولیت میں سے ایک عظیم وقت جو ہے وقت افطار ہے. بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے. ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی جب سے رب سے وہ ملاقات فرماتا ہے. یعنی افطاری کے وقت کیا خوشی ملتی؟ اللہ سے بندے جو مانگتے ہیں افطاری کے وقت وہ دے دیتا ہے. کتنی بڑی خوشی ہے آپ کی. ہر چاہت کو پوری کر رہا، خواہش کو پوری کر رہا. تو ہم جو چاہتے ہیں اس میں نفسانیت کا دخل ہے. رب جو چاہتا ہے وہ ہماری چاہت ہو تو یہ سب چاہت صحیح. رمضان محترم اور اس کا جو یہ عشرہ اولا رحمت سے بھرا ہوا ہم سب کو ملا ہے. رب جیسا چاہتا ہے دعا کیجیے ویسا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بندہ بنا دے. جیسا وہ چاہتا ہے کہ روزہ ایسا ہونا، عبادت ایسی ہونا، تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی توفیق دے. اور ایک نئی بات چلتی نکل گئی کہ افطاری میں کھانے پینے کے بارے میں آپ مت سوچیے. یہ سوچیے کہ کل ہم نے کیا مانگا اور آج کیا مانگنا ہے. وقت افطاری کے وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بہت ہی شارٹ وقت رہتا ہے. یوں تو مغرب کا وقت بڑا شارٹ رہتا ہی، لیکن افطاری کا وقت جو ہے اس میں 4 چاند لگا دیا ہے. یہ لہٰذا اگر نہیں ہو سکے تو لکھ کر رکھیے آپ. اور شیور ملتا ہے اس لیے کہ یہ خدا کی بولی ہے، رسول کی بولی ہے. نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہم میں کچھ گڑبڑی ہے، ہم میں کچھ کمی ہے. مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہوا، طریقہ صحیح نہیں ہوا، کچھ شرط ہم بھول گئے. جو کمپلسری چیزیں تھی اس کو ہم فراموش کر دیے. اس لیے افطاری کے وقت جو ہے
ہمیں وہ مانگیے جو آپ کو ضرورت ہے۔ سب سے بڑی دعا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ اور آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ لفظ بہت کم ہے لیکن پوری چیز آپ کو مل گئی، کیونکہ جب دنیا میں آپ اچھے رہیں گے تو اچھی چیزیں بھی آپ کو اچھی ملیں گی، تب تو اچھے رہیں گے۔ تو اچھے رہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی تمام زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب اچھے گزر رہے ہیں، تب تو آپ اچھے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اچھا رہے اور آخرت میں بھی اچھا رہے۔ یہ دعا آپ روز کیجیے۔ باقی آپ کو اولاد مانگنا ہے، ماں باپ کی خوشی مانگنی ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے فرداً آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو وقت افطار وقت قبولیت دعا ہے۔ وقت افطار وقت قبولیت دعا ہے۔ افطار کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ اس کو فراموش نہ کیجیے۔ نساؤکم حرث لکم، اللہ سبحانہ آیت نمبر 223 میں فرماتا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنے کھیت کے پاس جیسے چاہو۔ بس ایک لفظ میں ہم اس کو بول دیں گے، شریعت کے دائرے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو دائرہ متعین کیا اس دائرے میں شادی بیاہ یہ آپ کے انجوائے کا تصور نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کا تصور۔ گناہوں میں جو دلدل ہونے کے امکانات تھے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے جو امکانات تھے، ان امکانات کو ختم کرنے کا نام شادی بیاہ ہے۔ اسی پوتر رشتہ کو اللہ پاک اس طرح فرما رہا ہے، آؤ اپنی بیویوں اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو، لیکن خبردار بیویوں کے علاوہ کسی اور بھی غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ اٹھانا۔ بیوی کے لیے جو بھی نظر اٹھاؤ گے وہ عبادت کہلائے گی، اور غیر بیوی کے لیے جو نظر اٹھاؤ گے وہ عذاب کا باعث بنے گی، وہ حرام کاری کہلائے گی۔ رسول پاک نے فرمایا 3 کھیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل لہو باطل الا ثلاث او کما قال، ہر کھیل ہر لہو لعب باطل ہے، ہر کھیل خود حرام ہے، 3 کھیل جائز ہیں۔ تیر اندازی، اور وہ بھی تیر اندازی کس لیے؟ اسلام کی بلندی کے لیے۔ تیرنا وہ بھی کس لیے؟ سوئمنگ کو سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بلندی کے لیے تیر کر جانا ہوتا تھا پوزیشن۔ اور بیویوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ بتائیں، تو بیویاں اس لیے نہیں ہے کہ آپ انجوائے کریں یا بس آپ اپنی نفسانیت کی تکمیل کریں، نہیں، بیویاں عبادت کا مرکز ہے، بیویاں تقویٰ کا مرکز ہے، بیویاں تمام برائیوں سے خاتمہ کا مرکز ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرو اگر صلاحیت ہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو جھکی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لڑکیوں کو تم اب دیکھ رہے ہو، اگر تمہارے پاس بیویاں ہوں گی تو فوراً خیال ہے ہماری بیوی موجود ہے، نگاہ کو بھی بچ گئی اور اپنی شرمگاہ کو بھی بچا ہو گیا۔ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تقویٰ کا درس دیا گیا آپ کو اس عظیم الشان قسم میں۔ وقدموا لانفسکم، اور خود کے لیے آگے کرو، لفظی ترجمہ یہ ہو، خود کے لیے آگے کرو کا مطلب، خود کے لیے آگے کرو کا مطلب یہ ہے، میں ہمیشہ آج کل بڑے بڑوں کو بھی بول رہا ہوں، بھائی صاحب آل اولاد پر آج بھروسہ مت کیجیے، پتہ نہیں مرنے کے بعد یہ سارے ثواب کریں گے یا نہیں۔ آج کل تو بڑے بڑے ولیوں پر انگلیاں اٹھا رہے لوگ، وہ مر گئے ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمیں کر گئے ادھر ہے نا، ایسا ہو رہا۔ اس لیے قرآن پاک کے تقاضے کو دیکھیے، رب فرماتا ہے قدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اس کو بولتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کھول لو ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب پہلے ہی سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے ہی سے اچھا پرفیکٹ ہو جائیے تاکہ میدان محشر یعنی جب مرے تو اب انتظار کرنا نہ پڑے کہ ہمارے بیٹے قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور قبر کے عذاب سے بچیں گے، نہیں، آپ خود اتنا پرفیکٹ بن جاؤ، قدموا لانفسکم، خود کے لیے آگے بڑھاؤ، یعنی نیکیاں آپ کر لو تاکہ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری ساری اولاد اور نسلوں کو آباد رکھے، کوئی گستاخ اور بے ادب نہ ہو، کیونکہ ہاں باپ ماں اصل ہے، اولاد نسل ہے۔ اگر نسل جو ہے نسل کی بقا چاہتی ہے تو اصل سے جڑی ہے، اگر اصل کو توڑے گی تو یاد رکھیں وہ اس درخت کی مثال ہے کہ اگر اس سے شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے۔
اور شاخ جڑی رہتی ہے تو تری اور ہری باقی رہتی ہے، صحیح ہے؟ اس لیے نسلوں کی بقا اصلوں سے جڑے رہنے میں ہے، تو اولاد کو اللہ تعالیٰ اصلوں سے جڑے رہنے والی اولاد بنا۔ کبھی ایسا جملہ نہ کہنا اولادوں کہ وہ مر گیا ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، نہیں نہیں نہیں، تو خود ایک عمل ہے اپنے باپ کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں اولاد خود عمل ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ یعنی ہم اگر نیک عمل کر رہے ہیں، اگر ہم نئے بھی بھیجے کہ اللہ ہماری نماز کا ثواب ہمارے ماں باپ کو بھیج دے، تو نئے بھی بولے تو آٹومیٹک اللہ سیو کر دیتا، آٹومیٹک۔ کیوں؟ آپ کو نیک اللہ نے بنایا لیکن باپ ماں کے بعد بنایا ہے، باپ ماں کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس لیے آپ کا نیک والا خون یہ باپ ماں کا خون ہے، لہذا اس کا صدقہ ان کو ملے گا، ان کا ثواب ان کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو آباد رکھے، نسلوں کو آباد رکھے، کسی بھی نسل میں کوئی بھی گستاخ اور بے ادب پیدا نہ ہو، اولاد نہ دے، دے تو ادب والی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اے لوگو اللہ سے ڈرنا، واعلموا اور یقین رکھنا، انکم ملاقوہ کہ اللہ سے تمہیں ملاقات کرنا۔ پارہ نمبر 27 سورہ آل عمران میں، سورہ رحمان میں آپ نے ایک آیت ہمیشہ سنتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب سے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کا جو خوف رکھتا ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اگر اس کا کوئی خوف رکھ کر جیتا ہے تو اللہ اسے 2 جنت عطا فرماتا، خالی خوف رکھتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ، اس شخص کے لیے جو خوف رکھے، مقام ربہ، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، جنتان، 2 جنت ہے۔ اور اللہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات، اے انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ ہم تجھے صرف احساس کو، سوچ اور فکر کو بول رہے ہیں کہ تو سوچ یہ رکھ کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو جب تک تو دنیا میں ہے وہ جنت میں ہے، اور جب تو مرے گا تب بھی جنت میں جائے گا، 2 جنت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یقین رکھو کہ بے شک تمہیں اللہ ہی سے ملنا ہے، ملاقو ملاقات کرنا ہے۔ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں سعودی عرب سے پاک ماں سے ملنے کے لیے، یہاں سے آپ جاتے ہیں مکہ مدینہ ملاقات کرنے کے لیے، مکہ سے ملاقات کرنے، مدینہ سے ملاقات، یہ سب کیا ملاقات زیارت یہی تو ہے نا، یہ سب پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن خدا سے ملاقات کے لیے رب کہہ رہا ہے عقیدہ رکھو، بس سوچ رکھو، آپ نیت کرو صحیح، آپ اس میں پیسے نہیں، اور یہی اہم ہے۔ مکہ مدینہ یا دیگر چیزیں کی سب سے ملاقات کرو گے وہ اہم نہیں، ایمان اہم۔ کوئی انسان ہے جو ایمان نہیں رکھتا، میں ہر جگہ بولتا ہوں، ایک انسان ہے جو جھوپڑی میں اور عقیدہ صحیح مر گیا، جنتی ہے، اور ایک انسان ہے جو کعبہ کے اندر ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جہنمی۔ دیکھو کعبہ کے اندر بولے تو گھر، اللہ کا گھر، کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کعبہ کو کوئی سجاتے ہیں اور وہاں کے گلاب وغیرہ چڑھاتے ہیں تو بوٹا پہ رہتے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی، دل میں دکھتا نہیں۔ آپ ہزاروں کلومیٹر دور ہو کر کے اس کعبے کے احترام میں یہاں سے آپ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ تیرے گھر کا احترام، میرے دل میں یہ ہے کہ جو کوئی ہم اتنے دور سے تیرے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا احترام ہے، لائف دیکھ رہے ہیں، ایک دم یہ ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ دیکھیے کعبہ کے اندر ہے لیکن گھٹ پہ چل رہے ہیں، نبی دروازے پہ رہتے ہیں جوتا پہن کے چلتے ہیں، اس لیے کیا کریں گے آپ؟ یہ کہیں توفیق چھین لی گئی ہے، صحیح ہے، توفیق چھین لی گئی ہے۔ مقام ادب کا، ادب کے مقام کا ادب نہیں کرو گے تو کیسے بھی تم رہو کچھ نہیں آپ کو ملتا، اور ادب کے مقام کا ادب کرو گے، جھوپڑی میں مرو گے جنت ملے گی، کیسے بھی مرو گے تو جنت ملے گی۔ ایک شخص نے سوال کیا، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کو شیر نے کھا لیا، اب حساب و کتاب کیسے ہوتا، منکر نکیر کیسے ہوتے، اب خبریں تو ہے نہیں، ان کے تو شیر کھا لیے، ان کے پیٹ میں، اب چلے گی شیر کے پیٹ میں، اب کیا کرتے؟ تو حقیقت شریعت یہ ہے کہ انسان اگر ایمان عقیدے پہ مرتا ہے تو شیر کے اندر بھی مرتا ہے، تو نبی کو اور منکر نکیر تینوں کو اللہ تعالیٰ شیر کے اندر بھیج دیتا ہے، سمجھ رہے آپ؟
قبر نہیں ہے تو کیا وہی اس کے لیے قبر ہے، اور وہی اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہو، ایک سوئی لاؤ اور سوئی کے اندر جو سوراخ ہے اس کے 1000 پوائنٹ نکالو، 1000 حصے نکالو اور اس کا ایک حصہ، اور ہم سے پوچھو کہ کیا پوری دنیا کو اللہ اس میں رکھ سکتا؟ تو جواب ملے گا رکھ سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جب ایک سوئی کے ناکے کے اندر اللہ پوری دنیا سما سکتا ہے تو شیر کے اندر کیسے نہیں منکر نکیر کو دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے عقیدہ آپ کا درست ہونا چاہیے، ایمان آپ کا درست ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی کا لفظ آتا نا تو لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ تقوی بولے تو پتے کھانا، تقوی بولے تو بریانی نہیں کھانا، ایسا نہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کھائیے پیجیے رہیے سب اللہ کے لیے۔ اب بریانی کھائیے طاقت ہوگی نا، یہ کہیے اے اللہ ہم کھا رہے ہیں اس لیے تاکہ تیری بارگاہ میں اچھے سے عبادت کر سکیں، رکوع اچھا کر سکیں، سجدہ اچھا کر سکیں، سہارا لے کر کے نہیں، ڈائریکٹ تیری بارگاہ میں رکوع اچھا کر سکیں، سجدہ اچھا کر سکیں۔ تو تقویٰ کا معنی یہ، تقویٰ کھانے کے خلاف نہیں ہے، اچھے سے اچھا کھائیے، پہنیے، پاڑے۔ ارے غوث پاک تو ایک کپڑا پہن لیتے تھے تو دوبارہ نہیں پہنتے، ایک مرتبہ جو پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے، مرید کو دے دیتے، ہر روز بھی مرغا کھاتے، مرغا دیکھ کر کے پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن نہیں، وہ کیا کھاتے تھے وہ آپ نہیں جانتے، وہ دکھتا تھا آپ کو ویسا، دکھاتے تھے وہ کہ ولیوں کو اپنی سوچ سے مت لو کہ انہوں پتے کھا کے ولی بنے ہیں، پیٹ پہ اگر پتھر باندھ رہے ہیں تو وہ ان کا اختیار ہے، جنت کا کھانا غلاموں کو کھلانا، سمجھ رہے؟ تو تقوی کا ہرگز مطلب یہ نہیں لیجیے گا کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا، 5 پلیٹ کھاتے تھے تو 2 ہی پلیٹ کھانا، ایسا نہیں۔ کھائیے پیجیے، خوب اچھے سے رہیے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میری نعمت جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا اظہار کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اظہار کرو، غریبوں کو دیکھو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یقین رکھو انکم ملاقوہ، کہ اللہ سے تمہیں ملنا ہے۔ اب سوچیے اگر یہ یقین رکھ لیا اور الحمدللہ، اب اگر ختم کر دو، ہم سب یقین رکھیں گے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ہمیں ملنا یقین ہے۔ اب سنیے، اللہ پاک جانتے ہیں جب بھی کوئی خوشخبری دینا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں دیتا، اور جس خوشخبری میں رسول کو لا دے وہ سمجھیے کہ گارنٹیڈ ہو جاتی ہے، خوشخبری گارنٹیڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب میدان محشر جب قائم ہوگا تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب جانتا کہ آپ کتنا عمل کیا، آپ کتنا عمل کیا، سب جانتا ہو، پورا باہر آتا جانتا، پیدا کیا ہو، شہرت سے قریب ہے، پورے نساں رگاں سب جانتا، لیکن اللہ پاک حساب و کتاب اور تمام اعمال کی گواہی کے لیے رسول اعظم کو بلا رہا، آپ گواہی دیجیے، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ کو ہم گواہ لاتے ہیں۔ یہ گواہی کیوں لائی جا رہی؟ مصطفیٰ گواہی دے دے تو وہ گارنٹیڈ ہو جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ تو نبی کی گواہی دیکھیے، تم اللہ سے تقویٰ اور اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے اور اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کا خوف رکھے، یہ خوف رکھے۔ وبشر المؤمنین، تو اے حبیب مکرم ایسے مومنین کو آپ خوشخبری دیجیے، ایسے مومنین کو آپ خوشخبری دیجیے۔ تو غرض ہے کہ اللہ پاک سے ڈرنا یہ توحید ہے، اور اس ڈرنے کا ثواب اور نتیجہ رسول پاک کی زبان سے بشارت ملتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نئی بات دیکھیے، آج ہمارے کو بشارت ہوئی، کیا بشارت ہوئی؟ فلاں درگاہ کی، ایسا بولتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر واقعی بشارت ہوئی، بشارت کا مطلب خیال اگر دیدار ہوا ہے، آپ کو خواب میں ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کو سانپ دوڑا رہے ہیں، کبھی کبھی مچھلیاں دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی پانی میں جا رہے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، خواب میں الٹے پلٹے بھی خواب آتے ہیں، کبھی اچھے بھی خواب آتے ہیں۔ تو اچھے اگر خواب آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا آپ کے اندر خوف، اچھے خواب ایک مطلب۔ اور اگر کبھی مطلب حرم کا خواب آئے، رسول پاک سے ریلیٹڈ خوف آئے، تو سمجھیے کہ آپ ایمان کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ پوچھیے، اگر آپ پوچھیں گے کسی سے تو سمجھ جائیے کہ نہیں، یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ آپ کا ایمان کامل نہیں۔ آپ یوں سمجھیے
کہ انسان جب کھانا کھا لیتا ہے تو کیا وہ پوچھتا ہے ہضم کیسے کرنا؟ نہیں پوچھتا، وہ آٹومیٹک اس کے اندر وہ آپشن رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر پیٹ بڑے ہوئے تو وہ گھومتا ہے، کچھ تو بھی کرتا ہے، آپ پوچھتا نہیں۔ توجہ دیجیے گا، تو ایسے ہی بندو اگر تمہیں نعمت بشارت مصطفیٰ مل گئی، اللہ کے رسول کی طرف سے بشارت کی نعمت مل گئی، تو آپ پوچھئے نہیں، یہ نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجئے اور آٹومیٹک آپ کا دل اور جھکتا چلا جائے۔ لیکن کچھ لوگ بس مطلب اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے پوچھتے ہیں، حضرت آج میں گنبد خضرا دیکھا، تو میں تو پوچھتا ہوں فجر کی نماز پڑھے تھے؟ اگر نہیں پڑھے تھے تو گنبد خضرا نہیں، تاج محل دیکھے ہوں گے۔ رسول کا گنبد دیکھو اور نمازی نہ بنو، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا جنت کی بشارت دے دیے صحابہ کرام کو، لیکن صحابہ کرام کی کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی۔ کیوں؟ جنتی ہونے کے باوجود تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ سے وفاداری کی پہچان۔ اس لیے آپ ہمارے سامنے چوما چاٹی کا تصور نہیں رکھنا کہ آپ بول دیے تو میں ہاتھ چوموں گا، ویسا نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ ایمان ٹھوس رکھو، تقوی ٹھوس رکھو، ہم تمہارا پاؤں چومنے کو تیار ہیں۔ آیت نمبر 224 دیکھیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہ بڑی اچھی بات آ رہی دیکھیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ 10 روپیہ میرا تم چرائے گا، میں نہیں بولا کہ تم قسم کھاؤ، فوراً بول دی اللہ کی قسم نہیں چرائے میں ہم، ارے اللہ کے نیک بندے میں نے کہا ہی نہیں تمہارے کو قسم کھانے۔ تو یہ جو قسم بار بار کھاتے ہیں لوگ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، تو اللہ سے ریلیٹڈ، اللہ کی ذات کی قسم، صفات کی قسم، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ کیوں؟ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ اپنی برات کا اعلان کرنے کے لیے کہ میں پاک ہوں، میں صاف ہوں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کرپشن کا جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ الزام صحیح ہے۔ ان تبرو، برات ظاہر کرنے کے لیے، وتتقوا، اور متقی بننے کے لیے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اچھا ثابت ہونے کے لیے، اصلاح پسند ثابت ہونے کے لیے۔ کفار عرب، منافقین عرب خوب قسم کھاتے ہیں، واللہ واللہ۔ آج بھی آپ جائیے موبائل وغیرہ کی دکان پہ، تو چونکہ میں وہیں گیا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، اور بھی بہت ساری دکانیں، یہ پان ٹھیلے وغیرہ میں واللہ 30 ریال حاج، 30 ریال حاج، ارے قسم کہیں کو کھا رہا، اور پھر وہ لاکھ سے وہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، واللہ۔ ارے آج بھی عرب والے بہت قسم، ارے آپ کاروبار کر رہے ہو، یہ 2 روپے کی چیز ہے، آپ کو لینا ہے تو لیجیے، نہیں جائیے، اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کو قسم کا نشانہ نہ بناؤ، بار بار قسم نہ کھائیے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یعنی بار بار قسم کھانا حرام ہے۔ آپ اگر سچے ہیں تو اللہ آپ کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ اب ایک مرتبہ بول دیجیے میں نے نہیں چرایا، بس۔ اگر سچویشن ایسا ہے تو ہاں ایک صورت ہے، انکار کرنے والے پر قسم ہے اور دعویٰ کرنے والے پر دلیل۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ آپ چرائے ہیں تو ہم دلیل دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم انکار کرتے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ قسم کھا سکتے ہیں۔ وہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایسی صورت ہے، کوئی کسی پر الزام لگائے، دعویٰ رکھے کہ آپ نے یہ چیز چرائی ہے، تو آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے دلیل دینا۔ اور اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ قسم کھاؤ، تو آپ کے اوپر ہے قسم۔ تو ایک قسم، اب بغیر بولے ہوئے 70 قسم کھا لیتے نہیں، تو آپ قسم بار بار نہ کھانا، چھوٹے بڑے بزرگ، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانا۔ اللہ کی قسم، قرآن کی بھی قسم آپ یاد کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا وہ کلام ہے، تو اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ بھی اللہ ہے، تو اللہ کی قسم آپ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم یاد نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ایک بات، اچھا یہ اس لیے بول رہا ہوں میں، باپ کی قسم، ماں کی قسم، تیری قسم، میری قسم، پورے چلتے ہیں۔ اور بیوی تو ایک دم شوہر کی قسم ہے، آپ کی قسم کھاتے ہیں، آپ کی قسم جھوٹی کھاتے کیا؟ ہاں، اور شوہر بولتے ہیں تیری قسم ہے، تیری قسم میں جھوٹی کھاتے کیا؟ ہاں، بول کر نہ کو کھاوا، جھوٹ مر گئی تو مشکل ہے۔ تو اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانا بالکل حرام ہے۔ بیوی کی قسم حرام، ماں کی قسم حرام، شوہر کی قسم حرام، یہ
سب جتنے بھی ہیں، بلکہ حدیث میں آیا، سنیے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہے۔ ایک دم دھیان رکھیں، اس لیے ان تمام چیزوں کی قسم سے آپ کو بچیے۔ ہاں ایک قسم اور ہے کہ رسول پاک کی قسم کھا سکتے یا نہیں؟ تو کھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ یہ قرآن میں، اور ابھی میں نے کہا کلام الہی کی قسم کھا سکتے۔ سورہ محمد پاؤ پارے ہی میں ہے 26 میں، سیکنڈ سورہ آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ احقاف فرسٹ ہے، سیکنڈ سورہ محمد ہی، تو اللہ کے کلام ہی کا نام محمد ہے، اللہ کے کلام، تو نبی کی قسم در حقیقت اللہ کی قسم۔ قرآن پاک میں بھی کہا گیا جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا، تو اس کا مطلب جس نے رسول کی قسم کھایا اس نے اللہ کی قسم کھائی، یہ مطلب صحیح ہے۔ جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا، جس نے رسول کی قسم کھایا، تو رسول کی قسم کی اجازت ہے، وہ بھی جان گئے تب آپ ڈائریکٹ آپ نے کھا سکتے، ڈائریکٹ آپ کو اگر کھانا ہے تو اللہ کی قسم، واللہ میں جھوٹا نہیں ہوں، ایسا یہ قاعدہ۔ اب اردو میں اللہ کی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں، کیونکہ قسم جو ہے یہ بالکل انسان کے تقویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ کوالٹی، انسان کی پرہیزگاری کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ کوالٹی، سمجھ لینا۔ اس لیے اگر کوئی قسم کھائے تو اسی وقت کھائے جب دیکھے کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں، تقویٰ ہمارے اندر اعلیٰ ہے یا۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ لوگوں اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ کہ اپنے آپ کو بری سمجھو، اپنے آپ کو متقی سمجھو، اپنے آپ کو لوگوں میں اصلاح پسند سمجھو، کیوں؟ اللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے اور تمہاری حالتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا دے دے گا، جب تمہیں ذلیل کرنا چاہے گا کر دے گا۔ اس لیے تم پرسنل اعتبار سے یہ مت سوچو کہ ہم عزت پانا چاہتے ہیں اس لیے قسم کھا رہے ہیں، ہم ذلت سے بچنا چاہتے نہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہی اللہ ہے جو عزت دیتا، وہی اللہ ہے جو ذلت دیتا، بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے آج کو خاص طور سے درس کی دو نچوڑ۔ سب سے پہلے کہ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پتے کھائیں بھوکے رہیے، تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ آپ جتنے اچھے سے اچھا کھائیے اتنے ہی اچھی عبادت کیجیے، اتنے ہی اچھی سجدے رکوع کیجیے، اتنے ہی اچھے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، شادی انجوائے کے لیے نہیں، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے، آنکھ کی حفاظت، شرم کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اس کی حفاظت کی۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ اگر ہے تو رسول پاک کی بشارت ہے تمہیں۔ اور سب سے لاسٹ یہ کہ قسم کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار قسم کی دنیا میں نشانہ مت بناؤ، اور غیر اللہ کی قسم ہرگز نہ کھاؤ، بیٹی، بہو، باپ، بیٹے، شوہر، باپ، دادا، یہ سب کی قسم ہرگز نہ کھاؤ۔ حیدرآباد میں تو خاص طور سے باپ کی قسم کھاتا ہوں، جھوٹ کھاتا ہوں، کیا اپنے ایک گناہ کی سزا باپ کو کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، ایسا مطلب خدا کے واسطے اللہ کی قسم اگر سچے ہیں اور وہ بھی ضرورت پڑ رہی ہے تب ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، تب چپ کے آپ قسم مت کھائیں، آپ روئیے نا اللہ تبارک تعالیٰ سے، ہم پر اللہ کرپشن کا الزام لگا ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے نا، ایسا ظاہر فرما دے کہ ہماری برات بھی ہو جائے اور ان کو سیٹسفائی بھی ہو جائے، اطمینان بھی ہو جائے، اللہ سے روئیے نا۔ سچے انسان ایسے ہی ہوا کرتے، اگر ایسا احساس ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کا تقویٰ کامل ہے، آپ متقی ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ہے کہ آپ کی تمام بولی کو وہ سنتا بھی، اللہ سمیع لاقوالکم، تمہاری تمام باتوں کو وہ سنتا، تم جو بولنا چاہتے ہو وہ بھی، جو بولتے ہو وہ بھی، اور جو بولو گے وہ بھی، اور یہ تینوں کو حفاظت سے بھی۔ تم اپنی بولی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ حفاظت کر کے رکھا، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں ملنا ہے، جانا ہے، ملاقات کرنا، اور علیم لاحوالکم، تمہاری حالتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ تمام تصور میں آج کی اس عظیم ساعت میں دعا کرو، پروردگار عالم آج کے اس عظیم